بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا اور عزیز وقارب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ کچھ دنوں سے بزی رہا، الحمدللہ محفل میلاد کے پروگرام رہے، ان میں شرکت رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے مطابق ہمیں معاشرتی اقدار کا معاشرتی عوام میں عطا فرمائے۔ آج ایک موضوع تھا جس کے بارے میں چاہ رہا کہ آپ تمام دوستوں اور سامعین کے ساتھ وہ بات کی جا سکے۔ اکثر ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جس سے انسان دوسروں کے اندر غلط فہمیاں دیکھتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری چیز ہے۔ معاشرتی اقدار میں ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے زیر مطالعہ کتاب جس میں بدگمانی کی بہت پیاری تعریف لکھی گئی اور اس کو بڑے پیارے انداز سے کہا گیا، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ضرور سنیے گا۔ بدگمانی سے بھی ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت کا مہینہ ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، بدگمانی نہ کرو۔ دراصل بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا یا جس بات کو ثابت نہ کیا جا سکتا ہو اس کو بیان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو چیز ثابت بھی کی جا سکتی ہو، آنکھ سے دیکھی ہو، اس کا ذکر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو غلط کام کرتے دیکھا، وہ 3 گواہ نہیں لا سکتا تو وہ اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ گویا دین کا منشا یہی ہے کہ برائی کی تشہیر نہ کی جا سکے۔ تو ہم اکثر یہ چیز ہم نے معاشرے میں دیکھی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ وہ بات کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مثلا کسی سے ہم نے بات کی، ہم نے ان سے کوئی چیز ریکویسٹ کی کہ یہ میرا کام کر دو، یہ چیزیں کر دو، تو وہ اگر نہیں کر سکا یا وہ اس معاملے میں شامل نہیں ہے تو ہم نے خود سے ایک سوچ بنا لی، ایک یہ پہلو کریٹ ہو گیا ہمارے اندر کہ یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کے ہمیں جو ہے نا وہ میں جس کے پاس کام کے لیے آیا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ میں مثال کے طور پر کسی سے کچھ پیسے ہم نے مانگے کہ میری ضرورت ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے تو آپ مجھے وہ رقم دے دیں، تو میں بھی اس کے پاس نہیں ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یار میرے پاس نہیں ہے، تو ہم نے خود سے یہ چیز کریٹ کر لی کہ یار جان بوجھ کے اس نے ایسے کیا ہے، اس نے ہمیں نہیں دی ہے، اس کے پاس یہ تھے۔ تو ہم نے اپنے اندر سے وہ سوالات کھڑے کیے، اس کے اوپر جو ہے وہ پکے ہو گئے اور یقین کر لیا کہ یہ چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں بدگمانی آ گئی کہ جان بوجھ کر اس نے ہمارے ساتھ یہ ایسا کیا ہے۔ وہ میرا ایک اچھا خاصا دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا، جو بھی ایک رشتہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی مجبوری اس کو بیان کی، لیکن اس نے میری مجبوری میں میرا ساتھ نہیں دیا، میرا کام نہیں کیا۔ تو یہ جب ہمیں اس کی مجبوری کو ہم نہیں مانیں گے، اپنے اندر جو سوالات اٹھیں گے انہی سوالات کو لے کے ہم جب چلیں گے، اور اس کے بارے میں بدگمانی جب ذہن میں آ جائے گی کہ اس نے جان بوجھ کر ہمیں جو ہے وہ یہ چیز نہیں دی اور وہ جان بوجھ کے میری مدد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے، ہر لحاظ سے بچنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سب کے سامنے حدیث مبارکہ سے عرض کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بدگمانی سے دور رہو۔ ایک اور چیز ہے، اخلاق حسنہ کے اصول کے ضمن میں آخری بات یہ عرض ہے کہ جو چیز ہمیشہ سامنے رکھنے کی ہے وہ زبان کی حفاظت ہے۔ بہت ساری احادیث میں اس کی تعلیم دی گئی، اس کی ہدایت اور تاکید کی گئی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز جہنم میں کمر کے بل لوگوں کو گرائے گی وہ زبان کی کمائی ہے۔ اس میں تمسخر اڑانا، برا بھلا کہنا، تجسس، ٹو لگانا، بدگمانی کرنا، حسد، جلن، کڑن اور غصے کا اظہار اور غیبت وغیرہ شامل ہے۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کو جو نہیں چھوڑنا۔ اب جس کے ساتھ ہمارا غصہ ہو گیا، جس کے بارے میں بدگمانی آ گئی یا جس معاملے میں بدگمانی آ گئی، وہ تو ایک سائیڈ پہ رہ گئی۔ اب ساری یہ چیزیں اگر دیکھیں، آپ اپنے اوپر یہ لاگو کریں تو آپ کو دیکھیں، اگر آپ غصے میں ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا اپنا۔
اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، وہ آپ سے نہیں مل رہا یا آپ اس سے دور ہیں، تو آپ اس کو غیبت کے زمرے میں بھی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کوڑھن آپ کی جو ہے اس کے اوپر کیا اس کا اثر ہے؟ آپ کے اپنے وجود کے اوپر اثر ہے، آپ کی اپنی صحت کے اوپر اس کا اثر ہے۔ تو معاشرے میں جب آپ زندہ رہتے ہیں یا معاشرتی اقدار کی طرف جب آپ جاتے ہیں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کرتے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ان سے کیا فرق پڑنا ہوتا ہے، یہ چیزیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کی وجوہات بن جاتی ہیں۔ آپ معاملات جب کرتے ہیں تو آپ کے اندر غصہ، آپ کے اندر بے رحمی اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ملنساری ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اخلاق سے اور محبت سے اور برداشت سے کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے آپ کے معاشرتی معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں آگے چلتا ہے۔ ہمیں اپنے تمام تر معاملات میں ہمیشہ محبت، شفقت اور برداشت کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، آپ کا میزبان رضا خان۔ السلام علیکم۔